آپ تھوڑی سی پریکٹس کریں کہ رمضان آنے والا ہے، مجھے باتیں زیادہ نہیں کرنی، اپنی زبان کو جھوٹ سے، غیبت سے، چغلی سے، لغویات سے محفوظ کیجیے۔ صحابہ کرام کی تو عادت یہ تھی، صحابہ روزہ رکھتے اور مسجد میں چلے جاتے اور قرآن کھول لیتے۔ لوگ کہتے ہیں آپ یہاں ہی بیٹھے ہیں۔ مسجد اس لیے آئے ہیں کہ اپنے روزے کی حفاظت کر سکے، باہر نکلیں گے غیبت ہوگی، روزے کے اجر کا پتہ نہیں کیا بنے گا۔ اور حدیث بھی یہ کہتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کو یہ نصیحت کر رہے ہیں، جو شخص جھوٹ نہیں چھوڑتا، جہالت کا برتاؤ نہیں چھوڑتا، جاہلانہ رویے اور عادتیں نہیں چھوڑتا، اس کو بھوکا اور پیاسا رہنے کی بھی کیا ضرورت ہے۔ روزہ رکھو، روزہ اپنی زبان کا بھی رکھو، روزہ اپنے کانوں کا بھی رکھو، روزہ اپنی آنکھوں کا بھی رکھو۔ یہ کون سا روزہ ہے کہ تم حلال چیزیں تو کھانے سے رک جاتے ہو اور حرام کھانا شروع کر دیتے ہو؟ جھوٹ حرام ہے، وہ تم مار لیتے ہو اور حلال کھانے چھوڑ دیتے ہو۔ غیبت حرام ہے، وہ کرنے میں تمہیں پریشانی نہیں ہوتی، اور اچھے اچھے کھانے وہ تم نے چھوڑ رکھے ہیں کہ میں روزے دار ہوں۔ اپنی عادت بناؤ، میں نے رمضان میں اگر کچھ حاصل کرنا ہے تو مجھے اس سے پہلے اپنی زبان کو بہتر بنانے کی پریکٹس کرنی چاہیے۔ اور یہ بات بھی ایک حقیقت ہے، زبان انسان کی پوری شخصیت کی عکاس ہوتی ہے۔ زبان پہ وہی کچھ آتا ہے جو انسان کے دل میں ہوتا ہے، ترجمان ہے۔ یہ ایک ایسا دروازہ ہے، جب کھلتا ہے تو پتہ چلتا ہے اس دکان کے اندر کوئلہ ہے کہ ہیرے جواہرات۔ اس لیے اس زبان کو اچھا کیجیے۔ اور حدیث نے کتنی بڑی بات کہہ دی، اوقات بندہ صرف ایک کلمہ بولتا ہے، صرف ایک، پرواہ نہیں کرتا۔ 70 سال سفر کیا جائے تو جتنا سفر طے ہوگا اس ایک کلمے کی وجہ سے جہنم میں وہ اتنا گہرا قیامت کے دن گر جائے گا۔ کبھی کسی انسان کا ایمان مستقیم نہیں ہو سکتا جب تک اس کا دل سیدھا نہ ہو جائے۔ ایمان سیدھا نہیں ہوتا، دل کبھی درست نہیں ہو سکتا جب تک زبان درست نہ ہو۔ اور یہاں یہ بات بھی میں آپ کی خدمت میں پیش کر دوں، جو شخص زبان کی حفاظت نہیں کرتا پوری زندگی متقین کی صف میں کھڑا نہیں ہو سکتا۔ جس کا اخلاق اچھا نہیں ہے زندگی میں کبھی متقی نہیں بن سکتا، اس کو بولنے کی تمیز ہی نہیں ہے۔ سلف صالحین تو اتنی احتیاط کرتے تھے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پاس جب ایک شخص نے کہا فلان کذاب، فلاں راوی جو حدیث کا ہے وہ کذاب ہے، اس لیے روایت نہیں لی جائے گی، کہتے ہیں اکسو الفاظک، ذرا الفاظ اچھے بولو، آپ یہ کہو نا لا بأس بھی، اس کی روایت لینی نہیں ہے۔ کیوں نہیں لینی؟ جھوٹ بولتا ہے، اور جھوٹے آدمی کی روایت قبول نہیں کی جاتی۔ الفاظ اچھے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ لوگ آگ جلا کے بیٹھے، آپ نے یہ نہیں کہا یا اہل النار، اے آگ والو، کہتے ہیں یا اہل الضوء، روشنی والو، حالانکہ آگ جل رہی تھی۔ الفاظ کا چناؤ، تعبیرات، یہ انسان کی عظمت اور بلندی کی علامت ہوتی ہے۔ شریعت نے اتنی خوبصورت تعبیرات پیش کی ہیں، قرآن پڑھ لیجیے، احادیث پڑھ لیجیے، ایک کلمہ آپ کو ایسا نہیں ملے گا کہ جو حیا باختہ ہو۔ اس طرح منجے ہوئے الفاظ ہیں، اور تربیت کی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ مومن، اس کی مثال پیش کی ہے۔ مومن کی مثال شہد کی مکھی کی مثال ہے۔ شہد کی مکھی کھاتی بھی اچھا ہے، نکالتی بھی اچھا ہے۔ مومن بات سنتا بھی اچھی ہے اور بولتا بھی اچھی ہے۔ اس لیے مومن کو اپنی زبان کی حفاظت کرنی چاہیے۔